بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ ہفتے اللہ رب العزت نے سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 9 سے آخر تک اور پھر سورہ علم نشرح، سورۃ التین، سورۃ العلق اور سورۃ القدر کی مکمل تلاوت، ترجمہ اور تفسیر زبان سے ادا کرنے اور کانوں سے سننے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ علی ذالک۔ سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 9 سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی صورت میں جو انعامات ذکر فرمائے تھے، ان انعامات پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب آپ پر یہ انعامات کر دیے ہیں تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شکریے میں کسی یتیم پر سختی نہ کریں، اور جو مانگنے والا ہو اس کو نہ جھڑکیں کہ یہ عملی شکر ہے، اور جو آپ کے رب نے آپ پر انعامات کیے ہیں ان کا تذکرہ کرتے رہا کیجیے۔ اس کے بعد سورہ علم نشرح کا آغاز ہوا۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا خاص مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا انشراح اور امر نبوت پر اطمینان کامل، اور قلب مبارک پر پیدا ہونے والے بوجھ اور اس کی فکر و تشویش کو دور کرنے کی بشارت پر مشتمل ہے، جس کی گرانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوا شکستہ ہو رہے تھے، اور جو ہمت شکن احوال پیش آ رہے تھے ان کے دور کرنے کی خبر کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی عزت و شرف کا بیان ہے، اور تسلی دی جا رہی ہے کہ مکی زندگی کی سختیوں اور مشقتوں سے آپ اپنی دل برداشتہ نہ ہوں۔ یہ قانون قدرت ہے کہ ہر تنگی کے بعد سہولت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات تمام تر دین ہی کے لیے تھیں۔ تبلیغ ہو یا تعلیم ہو، جہاد ہو یا حکمرانی ہو، سارے کام ہی دین کے لیے ہونے کی وجہ سے بذات خود عبادت کا درجہ رکھتے تھے، لیکن فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ ان کاموں سے فارغ ہوں تو خالص عبادات، مثلا نفلی نمازوں میں اور زبانی ذکر وغیرہ میں اتنے لگیے کہ جسم تھکنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی کچھ وقت خالص نفلی عبادتوں کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ التین کا آغاز ہوا۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کے شروع کی 3 آیات میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور صحرائے سینا کی، پہاڑ طور کی اور اس امن والے شہر کی۔ انجیر اور زیتون فلسطین اور شام میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان سے فلسطین کے علاقے کی طرف اشارہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا اور انہیں انجیل عطا فرمائی گئی تھی۔ اور صحرائے سینا کا طور پہاڑ وہ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی، اور اس امن والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل ہوا۔ ان 4 چیزوں کی قسم کھانے سے مقصود یہ ہے کہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے وہ ان تینوں کتابوں میں درج ہے اور تینوں پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو بتائی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پستی والوں میں سے سب سے نچلی حالت میں بنا دیا۔ لیکن جو لوگ مؤمن نہ ہوں وہ دنیا میں چاہے کتنی خوبصورت رہے ہوں، آخرت میں وہ نچلی حالت میں جائیں گے، کیونکہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے اگلی آیت میں ان انسانوں کا استثناء کیا گیا ہے جو ایمان لائیں اور اچھے کام کریں۔ سورۃ التین کی آخری آیت الیس اللہ باحکم الحاکمین میں فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں؟ جامع ترمذی میں ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ کلمات کہنا مستحب ہے، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران ہے۔ اس کے بعد سورۃ العلق کا آغاز ہوا۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور سب سے پہلی سورت ہے جس کی ابتدائی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے وہیں آپ پر یہ سورۃ العلق کی 5 ابتدائی آیات نازل ہوئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے کئی دن اس غار میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور
آپ کو کہا کہ آپ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ مکالمہ 3 بار ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات پڑھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 سے آخری سورت تک جو آیات نازل ہوئیں وہ غار حرا میں مذکورہ بالا واقعے کے کافی بعد نازل ہوئیں، اور واقعہ یہ تھا کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارآہ استغنا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے، یعنی اپنے مال و دولت اور سرداری کی وجہ سے اپنے آپ کو بے نیاز اور بے پرواہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الی ربک رجعا، سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے سب کو لوٹنا ہے، یعنی ساری مخلوقات کو آخر کار اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہاں یہ ساری بے نیازی اور بے پرواہی دھری رہ جائے گی۔ اس کے بعد آج کی تلاوت کردہ آخری سورہ مبارکہ سورۃ القدر کی تلاوت کی گئی۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن حکیم کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے اس رات میں اتارا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے رہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کا نزول سب سے پہلے شب قدر میں شروع ہوا، اور پھر فرمایا شب قدر 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اس رات میں فرشتے طلوع فجر تک نازل ہوتے رہتے ہیں، اور جو عبادات میں مشغول ہو اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا ترجمہ پڑھ کے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ ہفتے اللہ رب العزت نے سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 9 سے آخر تک، اور پھر سورہ علم نشرح، سورۃ التین، سورۃ العلق اور سورۃ القدر کی مکمل تلاوت، ترجمہ اور تفسیر زبان سے ادا کرنے اور کانوں سے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 9 سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی صورت میں جو انعامات ذکر فرمائے تھے ان انعامات پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ پر یہ انعامات کر دیے ہیں تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شکریے میں کسی یتیم پر سختی نہ کریں، اور جو مانگنے والا ہو اس کو نہ جھڑکیں کہ یہ عملی شکر ہے، اور جو آپ کے رب نے آپ پر انعامات کیے ہیں ان کا تذکرہ کرتے رہا کیجیے۔ اس کے بعد سورہ علم نشرح کا آغاز ہوا۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا خاص مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا انشراح اور امر نبوت پر اطمینان کامل اور قلب مبارک پر پیدا ہونے والے بوجھ اور اس کی فکر و تشویش کو دور کرنے کی بشارت پر مشتمل ہے، جس کی گرانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوا شکستہ ہو رہے تھے اور جو ہمت شکن احوال پیش آ رہے تھے ان کے دور کرنے کی خبر کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی عزت و شرف کا بیان ہے، اور تسلی دی جا رہی ہے کہ مکی زندگی کی سختیوں اور مشقتوں سے آپ اپنی دل برداشتہ نہ ہوں۔ یہ قانون قدرت ہے کہ ہر تنگی کے بعد سہولت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات تمام تر دین ہی کے لیے تھیں، تبلیغ ہو یا تعلیم ہو، جہاد ہو یا حکمرانی ہو، سارے کام ہی دین کے لیے ہونے کی وجہ سے بذات خود عبادت کا درجہ رکھتے تھے، لیکن فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کہ جب آپ ان کاموں سے فارغ ہوں تو خالص عبادات مثلا نفلی نمازوں میں اور زبانی ذکر وغیرہ میں اتنے لگیے کہ جسم تھکنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی کچھ وقت خالص نفلی عبادتوں کے لیے مخصوص کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔
اس کے بعد سورۃ التین کا آغاز ہوا۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی سورت ہے۔ اس کے شروع کی 3 آیات میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور صحرائے سینا کی، پہاڑ طور کی اور اس امن والے شہر کی۔ انجیر اور زیتون فلسطین اور شام میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان سے فلسطین کے علاقے کی طرف اشارہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا اور انہیں انجیل عطا فرمائی گئی تھی۔ اور صحرائے سینا کا طور پہاڑ وہ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی، اور اس امن والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل ہوا۔ ان 4 چیزوں کی قسم کھانے سے مقصود یہ ہے کہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے وہ ان تینوں کتابوں میں درج ہے اور تینوں پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو بتائی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پستی والوں میں سے سب سے نچلی حالت میں بنا دیا۔ لیکن جو لوگ مؤمن نہ ہوں وہ دنیا میں چاہے کتنی خوبصورت رہے ہوں، آخرت میں وہ نچلی حالت میں جائیں گے کیونکہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے اگلی آیت میں ان انسانوں کا استثناء کیا گیا ہے جو ایمان لائیں اور اچھے کام کریں۔ سورۃ التین کی آخری آیت الیس اللہ باحکم الحاکمین میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں؟ جامع ترمذی میں ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ کلمات کہنا مستحب ہے، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران ہے۔ اس کے بعد سورۃ العلق کا آغاز ہوا۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور سب سے پہلی سورت ہے جس کی ابتدائی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے وہیں آپ پر یہ سورۃ العلق کی 5 ابتدائی آیات نازل ہوئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے کئی دن اس غار میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہا کہ آپ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ مکالمہ 3 بار ہوا، پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات پڑھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 سے آخری سورت تک جو آیات نازل ہوئیں وہ غار حرا میں مذکورہ بالا واقعے کے کافی بعد نازل ہوئیں، اور واقعہ یہ تھا کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارآہ استغنا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے، یعنی اپنے مال و دولت اور سرداری کی وجہ سے اپنے آپ کو بے نیاز اور بے پرواہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الی ربک رجعا، سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے سب کو لوٹنا ہے، یعنی ساری مخلوقات کو آخر کار اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہاں یہ ساری بے نیازی اور بے پرواہی دھری رہ جائے گی۔ اس کے بعد آج کی تلاوت کردہ آخری سورہ مبارکہ سورۃ القدر کی تلاوت کی گئی۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن حکیم کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے اس رات میں اتارا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے رہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کا نزول سب سے پہلے شب قدر میں شروع ہوا، اور پھر فرمایا شب قدر 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اس رات میں فرشتے طلوع فجر تک نازل ہوتے رہتے ہیں، اور جو عبادات میں مشغول ہو اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا ترجمہ پڑھ کے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔